أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. ولعنة الله على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. سورہ انفال کی آیت نمبر 24. خداوند عالم اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم انسانوں کے نسبت کمال کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ کمال کہ جس کا طالب انسان دکھائی دیتا ہے ظاہری طور پر، اور اگر توجہ کرے تو باطنی طور پر بھی. ہر دم یہ انسان کمال طلب ہے. اب چاہے ظاہری طور پر مادی لحاظ سے اس ظاہری دنیا میں مادی عنوان سے ترقی کی طرف گامزن ہو تب بھی کمال طلب ہے، اور حقیقت میں باطنی لحاظ سے بصیرت کی نگاہ سے اسے ملاحظہ کرے تب بھی کمال طلب ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کمال کی نسبت غافل ہوتا ہے. وہ اپنے طور پر مسلسل روزانہ ہر لحظہ مختلف کاموں کو انجام دیتا ہے اور دوسروں کو دکھائی دیتا ہے. اگر اس سے دریافت کیا جائے کہ تم اپنی زندگی کے لحاظ سے اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، کا روزانہ ایک ہی کام ہے. صبح اٹھتا ہوں، شام کرتا ہوں، پھر صبح اٹھتا ہوں، شام کرتا ہوں، اور اس صبح اور شام کے درمیان وہی روٹین کے مطابق کاموں کو انجام دیتا ہوں. لہذا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، وہی عالم ہے کہ جو کل تھا، وہی عالم آج ہے، اور یقیناً وہی عالم کل رہے گا. دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہتا ہے ہمیں ہمارے سوال کے جواب میں کہ میں ایک ویل کی مانند ہوں کہ جو اپنے ہی گرد چکر لگاتا ہوں. ویل اپنے ہی گرد چکر لگاتا ہے. سائیکل یا موٹر بائک یا گاڑی اگر تھوڑی بلندی پر ہو، سائیکل یا موٹر بائک اسٹینڈ پر ہوتی ہے، اور اگر میکینک کے یہاں گاڑی کو لے جائیں یا ہم خود ہی اس کا ویل چینج کرنا چاہیں تو اسے بلند کرتے ہیں تھوڑا سا زمین سے، اور جب زمین سے وہ گاڑی بلند ہوتی ہے یا سائیکل یا موٹر بائک تو ویل کو جب حرکت دی جاتی ہے تو للہ بتائیں اس کا عالم کیا ہے؟ وہ اپنے ہی گرد چکر لگاتا ہے. دوسرے الفاظ میں آگے بڑھتا ہے یا نہیں. وہ معلوم ہے اسٹینڈ پر اگر ہوگا
کوئی بھی جو ہے ایسا جو ہے وسیلہ کہ جسے ہم یا کبھی کہتے ہیں کار، گاڑی اردو زبان میں، یا سائیکل یا موٹر بائک، اسٹینڈ پر جب ہوگی وہ چیز تو ویل اپنے ہی گرد چکر لگائے گا، وہ آگے بڑھ کے نہیں دے گا۔ جب وہ آگے بڑھ کر نہیں دے گا تو لا محالہ اس ویل کو اگر ملاحظہ کریں اس گاڑی کے لحاظ سے کہ جو حصہ ہے اس کا، اس گاڑی پر جو سوار ہے وہ بھی آگے بڑھ کر نہیں دے گا۔ سیدھی سی بات ہے، اسٹینڈ پر اگر سائیکل کھڑی ہو اور پینڈل پر پینڈل لگاتے رہیں کہ چل آگے، وہ کب چلے گی آگے؟ وہ اسٹینڈ پر ہے، وہ نہ آگے جائے گی، نہ اس پر جو سوار ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیوں؟ کہ اپنے ہی گرد ویل حرکت کر رہا ہے، حرکت تو ہے لیکن اپنے ہی گرد چکر لگاتا ہے۔ انسان صبح کرتا ہے شام کرتا ہے، صبح کرتا ہے شام کرتا ہے، طفل شیر خارگی کا دور جاتا ہے، بچپن اور لڑکپن کا دور جاتا ہے، جوانی اور نوجوانی کے ادوار آتے ہیں، یہاں تک کہ ادھیڑ عمر بالآخر بڑھاپا۔ کا انسان تیری زندگی کیسی؟ کا روزانہ ایک ہی عالم ہے، کا اچھا کا بچپن سے لے کر تو بوڑھا ہو چکا ایک ہی عالم کا، یہ کیسے؟ کہ نہیں معلوم۔ اذن من یہی ظاہری جو حرکت دکھائی دیتی ہے طفل شیر خارگی کے مرحلے سے لے کر بڑھاپے کے مرحلے تک اگر کاؤنٹ کریں کہ کتنے سال کے ہوئے جناب آپ کا بچہ ہمارا 1 سال کا ہوا، 2 سال کا ہوا، 3 سال کا ہوا، کہ جناب اب آپ کتنے سال کے ہوئے؟ کہ 60 سال کا ہو چکا۔ کہ ماشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے دن سے کہ جب اس دنیا میں قدم رکھا اس کے بعد سے لے کر 60 سال تک حرکت کو انجام دیا اور پہنچے اس منزل پر، کیا کھویا اور کیا پایا؟ کا روزانہ ایک ہی عالم ہے، وہی کھانا، وہی پینا، وہی مرنا، وہی جینا ہے، کیا کچھ بھی تو نہیں؟ خدا کہتا ہے اس کچھ بھی نہ ہونے سے باہر نکل۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر نہج البلاغہ میں ایک مطلب بیان کیا کہ اگر کوئی چیز جاننا چاہتا ہے اپنے وجود کے لحاظ سے کہ تیری کوئی حیثیت ہے تو نہ ماضی کے بارے میں تصور کر، نہ آئندہ کے بارے میں۔ اے انسان، تیرا ایک ہی دن ہے، آج کا دن تیرا دن ہے اور تو آج کے لیے ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں افسوس مت کر، آئندہ نہیں معلوم تجھے نظر آئے گا نہیں آئے گا، بس تو ایک دن کا ہے۔ اور جسے یہ خبر ہو کہ وہ ایک دن کا ہے، اس کے بعد آئندہ اسے ملے گا نہیں، تو للہ بتائیں وہ ایک جگہ ٹھہرے گا یا آگے بڑھے گا؟ جو کام بھی وہ پینڈنگ میں ڈالنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے نا مجھے آگے جانا ہے، کل کر لینا، کل کسے خبر، کل آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بہترین نسخہ بیان کیا ہے ہمارے رب کے مولا نے، بہترین نسخہ۔ کہا انسان تیری زندگی کا ایک ہی دن ہے، جس دن تو بیدار ہو، نرم و گرم بستر سے اٹھے، سمجھ وہی تیرا دن ہے، وہی زندگی ہے۔ ماضی گیا، آئندہ خبر نہیں ہے۔ اور اگر ہم غور کریں عزیزان من اسی ایک کلام کے اوپر، اسی لحاظ سے، تو یقین کریں ایک لحظہ بھی اپنی جگہ پر ٹکیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں اور سستی کو راستہ نہیں دیں گے۔ ہمیشہ چاق و چوبند ہوں گے اور چست ہوں گے، توانا، خوب کام کریں گے۔ ایسا انسانی کامیاب ہے
مولا نے کہا اگر تو پیچھے ہے کہ ہے، راز کیا ہے جانتا ہے؟ تو ہے سست. سست انسان بے حرکت ہوتا ہے، بہت توجہ کیجئے گا، بے حس ہوتا ہے. بے حرکتی اور بے حسی یہ صفت ہے اور خصوصیت ہے مردے کی، بے جان کی. بے جان انسان احساس نہیں رکھتا ہے. بے جان انسان سست ہوتا ہے، وہ حرکت نہیں کرتا ہے. بس جس میں حرکت نہ ہو، بے حسی ہو، مردہ غسل خانے میں جب لایا جاتا ہے جو چاہے کرو اس کے ساتھ، الٹ دو پلٹ دو، ٹھنڈا پانی ڈالو گرم پانی ڈالو اس کے اوپر. کہ یہ کیوں جو ہے اسے احساس نہیں ہو رہا، نہ ٹھنڈک کا نہ گرمی کا. کہ بھائی آپ کو معلوم نہیں کہ کیا، کہ یہ احساس نہیں رکھتا. کا احساس نہ رکھنا یعنی کیا؟ کہ جان نہیں ہے. جو چیز اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی اس حوالے سے کہ گرمی یا ٹھنڈک ہے، کہ وہ ہے جان. مولا یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے عزیز تیرا ایک ہی دن ہے بس، اور کچھ نہیں. اگر حرکت کرنا ہے اسی فارمولے کو مد نظر رکھ. بے حسی نے تجھے مار دیا ہے، سستی نے اور بے جانی نے تجھے مار ڈالا ہے. سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جانے والی دعا سحر کے اوقات میں مختلف دعائیں ہیں، جن میں سے ایک ہے دعا طویل و عریض دعا ہے، طولانی ترین دعا ابو حمزہ صومالی. عجیب دعا ہے، کسی نے کیا خوب توصیف کی، اور اگر ہم بھی پڑھیں توجہ کے ساتھ تو اسی نتیجے کو جو ہے عکس کریں گے ہم. کہ یہ ہے کہ کشکول ہے. کشکول، کشکول کسے کہتے ہیں؟ کشکول میں سکے بھی ہوتے ہیں، نوٹ بھی ہوتے ہیں. بڑا نوٹ بھی ہوتا ہے، چھوٹا نوٹ بھی ہوتا ہے. کشکول کے اندر سکے بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے اس کے اندر. اسے کہتے ہیں کشکول. کا دعائے ابو حمزہ صومالی کشکول ہے. کشکول، جس کو جو چاہیے وہ ملے گا وہاں سے، جسے جو چاہیے. بالکل اینڈ آف دعا میں مولا نے بندہ اور انسان ہونے کے حوالے سے گفتگو کی ہے دعا. انداز دعائیہ ہے، مناجات کا ہے، لیکن عزیزان من ایک مرتبہ زندگی میں پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھیں، یہی جان کر پڑھیں کہ بس وہ ایک ہی مرتبہ ہے، اس کے بعد نہیں ملے گا. مولا کیا فرماتے ہیں؟ دعا ہے لیکن راز جو ہے حقیقت انسان ہے. کہ اگر انسان پیچھے رہتا ہے تو ماجرا کیا ہے، علت کیا ہے، ریزن اور سبب کیا ہے اس کا. اور اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے اور آگے بڑھے ہوئے انسان ہے تو اس کا ریزن اور راز کیا ہے. مولا نے بہت صاف ستھرے الفاظ میں بیان کیا. مناجات ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والفشل. تمام، اتنا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن ایک دنیا ہے اس جملے کے اندر. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والفشل. بار الہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں. دوسرے الفاظ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اے میرے بندے کس چیز سے؟ کہ من الکسل والفشل، دو چیزوں سے، کہ سستی سے اور ناتوانی سے. یعنی دوسرے الفاظ میں تھوڑا سا ڈیپ میں جائیں اور غور کرنا شروع کریں. مولا دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے خدا تو جانتا ہے تیرا بندہ وہ ہے کہ جو چست ہوتا ہے، بندہ سست کبھی نہیں ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں چست ہونا، یعنی بندہ ہونا. بندہ کبھی بھی سست نہیں ہوتا. اور تو بندہ اسے ہی کہتا ہے کہ جو انسان ہے، اور تو انسان اسے ہی کہتا ہے جو تیرا بندہ ہے. تیری بندگی میں مشغول ہے ہر دم، اور تیری بندگی میں مشغول رہتا ہے ہر دم وہ انسان کہ جو چست ہوتا ہے، سست نہیں ہوتا. بار الہ، میں انسان ہونا چاہتا ہوں. بار الہ، میں زندہ ہونا چاہتا ہوں. بار الہ، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بار الہ، میں کمال کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہوں.
تو عجب نہیں کہ اگر اس دن کی جو ہے مولانا روم کی مثنوی یاد ہو کہ الہی الہی پوری جو ہے رات کہتا رہا وہ انسان، اور شیطان نے آ کر جو ہے اس کے کان میں جو ہے وسوسہ کیا، کہا اے بدبخت پوری رات الہی الہی کر رہا ہے، لبیک سنا تو نے؟ لیکن خضر راہ پہنچے اور خضر راہ نے آ کر تھام لیا خدا کی جانب سے، کہا عزیز اس شیطان کے جو ہے بہکائی میں مت آنا، کہ تیرا پوری شب اللہم الہی مولایا یہ کہنا ہی جو ہے در حقیقت لبیک لبیک اور لبیک ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والفشل۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان من، آج کا دن ہی ہمارے پاس، کل نہیں معلوم آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہے ہی نہیں، کسے خبر؟ بس اگر ہمیں ایکٹیو ہونا ہے کہ ایکٹیو ہونا ہے، ویل کو زمین پر لگانا ہے زندگی کے، اور وہ زمین کون سی زمین ہے؟ زندگی کا ویل کیا ہے؟ وہ زمین قلب انسان ہے، روح انسان ہے اور دل انسان ہے اور نفس انسان ہے۔ کیوں ہمارا جو ہے زندگی کا ویل اٹھا ہوا ہے؟ کیوں زمین قلب سے لگا ہوا نہیں ہے؟ کا بہت آسان ہے، پھر چلتے ہیں دعا کا سہارا لیتے ہیں، دعائے صبا۔ اس دن یا 3 یا 4 دن پہلے کی بات ہے، دوسری یا تیسری نشست تھی ہماری، میں نے عرض کیا تھا کہ دعائے صبا کمپلیٹ کریں، اس کے بعد چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے مناجات کا۔ مولا نے 3 تعبیر استعمال کیے ایک ہی چیز کی، لیکن 3 اینگل سے، 3 زاویوں سے، بہت توجہ کا طالب ہوں۔ الہی قلبی محجوب، نفسی معیوب وعقلی مغلوب۔ بارگاہ جانتا ہے میرا قلب محجوب ہے، حجاب ہے، نفس عیبدار ہے، نفس پر دھبے ہیں دھبے، اور عقل مغلوب ہے، غالب ہے، اسیر ہے۔ مولا نے کہا اپنے انداز میں ایک ہی چیز کو 3 عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ عقل کی نسبت کہا حجاب، پردہ ہے پردہ، نفس کی نسبت کہا عیبدار ہے، عقل کی نسبت کہا اسیر ہے۔ خود ہی جواب دیا۔ جب بندہ جب حضور خدا میں حاضر ہوتا ہے تو اس وقت فوراً جو ہے جواب آتا ہے، اور یہ جواب خود جو ہے ضمیر کی آواز ہے، ہوائی غالب۔ میری ہوا و ہوس میری عقل پر غالب آ چکی ہے۔ یہی ہوا و ہوس خواہشات نفسانی نفس کو عیبدار کیے ہوئے ہے، اور یہی ہوا و ہوس قلب کو حجاب شدہ کیا ہوا ہے۔ کہاں ہے عزیزان مانا؟ آئیے اپنی خواہشات کو پراپر راستے پر چلائیں، نہ غیر پراپر راستے پر۔ ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا ایسا کام انجام دو، یہ کام انجام دو، یہ مت دو، ایسے سوچو ایسے مت سوچو۔ اب انسان آزاد ہے، سوچنے دیجئے اس کو، بچہ آزاد ہے، چلنے دیجئے اس کو ہر راستے پر۔ کیوں خصوصی طور پر جب ہم دیش سے پردیس میں آتے ہیں، اگرچہ دیش میں بھی صورت ہے وہی جو یہاں نظر آ رہی ہے، یہاں کھلی ہے وہاں ڈھکی چھپی ہے، اب وہ ڈھکا چھپا بھی باقی نہیں رہا وہاں پر۔ لیکن یہاں کیوں زیادہ جو اہتمام کیا جاتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے؟ مولانا صاحب، آغا صاحب، فلاں صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے ہم کیسے کریں، کس طرح سے سنبھالیں، کس طرح سے کنٹرول کریں؟ وہ کیا ضرورت ہے کنٹرول کرنے کی؟ کہا انسان تو آزاد ہے، چھوڑ دیجیے اس کو، آپ بھی اپنی آزادی کے ساتھ زندگی کیجیے۔ علیکم السلام۔ آپ بھی اپنی زندگی کیجیے آرام سے، وہ بھی زندگی کرے، کرنا کا وہ کام اچھا ہے وہ کام برا ہے۔ کا کہاں سے پتا چلا آپ کو؟ یہ کس نے باخبر کیا آپ کو؟ یہ کہ اچھا نہیں لگتا یہ کام کرے،
بلاخر وہ بتا نہیں سکیں گے کہاں سے آئی یہ چیز، لیکن لاشعوری کے عالم میں وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے جو ہے دیکھا ہے کہ جب اس قسم کا کام انجام پاتا ہے نا تو انسان نتیجہ جو اچھا نہیں دیکھ پاتا. ہم نہیں چاہتے ہماری اولاد بگڑ جائے، لہذا کوئی نسخہ بتائیے کیا کیا جائے. کو جب یہ سوچ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام اچھے ہیں، کچھ کام برے ہیں. وہ کام کے جو اچھے ہیں حیات ملتی ہے، وہ کام کے جو برے ہیں اس میں حیات نہیں ملتی. ہاں اگرچہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، سارے کام تو انجام دیتا ہے وہ. اسی مطلب کے لیے خدا کہتا ہے کہ عزیز تو نہیں سمجھے گا مگر میں تجھے سمجھاؤں. ایمان کی زندگی کو اپلائی کرے گا اور فالو کرے گا تو تو زندہ رہے گا. بے ایمانی کی زندگی کو اپنائے گا تو تو ظاہری طور پر حرکت تو کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن تیری مثال اس ویل کی مانند ہوگی کہ جو زمین پر لگا ہوا نہیں ہے، اپنے ہی گرد چکر لگاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ایمانی زندگی اور غیر ایمانی زندگی، بے ایمانی کی زندگی. اسی قرآن مجید کے اندر نور سے تعبیر کیا ہے ایک مرتبہ حیات کو، اور اس دوسری مرتبہ اسی حیات کو تعبیر کیا ہے ظلمت سے. روح دو قسم کی ہے عزیزان من. دوسرے الفاظ میں حیات دو ٹائپ کی ہے. ایک حیات ظاہری ہے، ایک حیات حقیقی اور واقعی اور باطنی ہے. ہر حیات کی ایک روح ہوتی ہے، تبھی تو حیات ہے. ظاہری حیات کی روح جانتے ہیں کیا ہے؟ روح بشری. بہت توجہ کا طالب ہوں، بغیر ٹائم کو ضائع کیے آگے جائیں گے. ظاہری حیات خداوند عالم نے اس کی بھی تعبیر استعمال کی ہے اور اس کے لیے روح کو قرار دیا ہے روح بشری. لیکن ایک حیات اس کے بالکل مد مقابل ہے، حیات واقعی. اس کے لیے تعبیر کیا ہے روح کو روح ایمانی کا. جہاں پر روح ایمانی ہوتی ہے وہ حیات واقعی ہے، جہاں روح بشری ہوتی ہے وہ حیات ظاہری ہے. اور کل میں نے عرض کیا اگر آپ میں سے بعض افراد نے ہوم ورک کیا ہو، کیونکہ یہ کلاس ہے ہماری، اگر ہوم ورک کیا ہو، میں نے ایڈریس بھی دیے تھے آپ کو. خداوند عالم نے کہا میں نے ہر موجود کو کمال طلب قرار دیا ہے، حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے ہر چیز. کہ سورہ طٰہٰ کا میں نے حوالہ دیا آیت نمبر 50 کہ جب جناب موسیٰ اور ہارون نے کہا فرعون سے کہ خدا کا پیغام ہے، خدا کو مان لے. کہ من ربکما یا موسیٰ، کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. یہ ایک آیت کہ جو نشاندہی کرتی ہے بے بانگ دوہل کہ ہر شے کو خداوند عالم نے خلق کیا، اسے رہنمائی کی کہ جا آگے بڑھ، آگے بڑھ، تیری منزل فلاں ہے. اسی طریقے سے سورہ اعلیٰ سے حوالہ دیا گیا. مجھے آج آگے جانا ہے، یہ تمہیدی گفتگو آج کی نشست کے حوالے سے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. سال میں 2 مرتبہ کم از کم ہم ضرور پڑھتے ہیں سورہ اعلیٰ کو. ایک مرتبہ غور بھی کر لیں. توفیق اجباری ہے، مجبوری کا سودا ہے، لیکن مجبوری کا سودا نتیجہ جو ہے ہماری حیات کی صورت میں سامنے آتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ 2 آیت میں نے اشارتاً عرض کیا کہ اسی طرح سے مختلف دوسری آیات بھی موجود ہیں جو صاف ستھرے الفاظ میں عزیزان من بے بانگ دوہل بلند بلند آواز سے کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہر شے کائنات کی حال حرکت میں ہے، اور حرکت ممکن نہیں جب تک جو ہے زمین نہ ملے اسے. اپنے طور پر زمین بس ہر شے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. مولانا آپ نے انسان کا تذکرہ نہیں کیا. اب آئیے آج نوبت ہے انسان کی. اگرچہ اس میں ساری خلقت آ گئی انسان بھی، لیکن خصوصی طور پر اسپیشلی
خداوند عالم نے انسان کا تذکرہ کیا ہے اس کی حرکت کے لحاظ سے، اور اس کی منزل کی نشاندہی بھی کی ہے۔ مشکل مجھ جیسے انسان کے ساتھ ہے کہ میں کب جو ہے قرآن کی دہلیز پر آیا یہ جاننے کے لیے کہ اے قرآن ہدایت چاہیے، ہدایت میں ہوں کیا؟ یہ تو سن لیا ہم نے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، بارہا سنا ہم نے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کیا رابطہ؟ رب خالق ہے اور عبد جو ہے مخلوق ہے۔ کیا تعلق خالق کا مخلوق سے، مخلوق کا خالق سے؟ لیکن خداوند عالم کیا کہتا ہے سورہ انشقاق آیت نمبر 6 کے اندر، ایڈریس دیا ہے دوبارہ میں نے اور خطاب کیا ہے انسان سے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ اے انسان تو جانتا ہے، اور اگر نہیں جانتا غافل ہے، حجاب در حجاب ہے، میں تجھے آشنا کرتا ہوں، آ میری دہلیز پر ڈک الباب کر، میں بتاتا ہوں تیری حقیقت۔ بہرحال میری حقیقت کیا ہے کہ یا ایھا الانسان، بہت غور سے سنیے گا، انک قادح الی ربک قدحا، یقین کر کہ یقین کرنے جیسا ہے تو زحمت کش خلق کیا گیا ہے۔ قادر عربی زبان، سرلیس اردو زبان میں کنورٹ کریں، حرکت کو انجام دینے والا، زحمت کرنے والا، مشقت کرنے والا۔ انک قادح الی ربک قدحا، جانتا ہے تو زحمت کش ہے، تو محنت کرتا ہے، حرکت کو انجام دیتا ہے، بلاخر تجھے جانا کہاں اس حرکت کے ذریعے سے؟ الی ربک۔ وہ بندہ نہیں، وہ انسان نہیں کہ جس کے اندر قد نہ ہو، جس کے اندر حرکت نہ ہو، جس کے اندر بےتابی نہ ہو، جس کے اندر جستجو نہ ہو، جس کے اندر آگے بڑھنے کے لیے خواہش نہ ہو۔ خدا نے سب کچھ اس آیت کریمہ کے اندر کہہ دیا ہے، انک قادح الی ربک قدحا، جیسا زحمت کرنے کا حق ہے اسی طریقے سے زحمت کرنے والا میں نے تجھے خلق کیا ہے۔ بہرحال آخر میری منزل کیا ہے؟ فملاقی ہے، کہ تو جس کی جانب حرکت کر رہا ہے نا وہ میری ذات ہے۔ حرکت کر، حرکت کر، حرکت کر، ہر اسٹیپ اٹھائے گا دوسرا اسٹیپ تجھے جو ہے نزدیک سے نزدیک کرے گا۔ بہرحال کس سے؟ کا ملاقات ہوگی مجھ سے۔ بات آئیے سنیں، ہم یہاں پر جو ہے روزانہ جمع ہوتے ہیں، ہر عزا خانے میں جو ہے لوگ جمع ہوتے ہیں، عزادار جمع ہوتے ہیں، کس کی یاد منانے کے لیے؟ کہ ایک ایسے انسان کامل کی یاد منانے کے لیے کہ جس نے زحمت کی، زحمت کی، زحمت کی۔ کہ کس لیے زحمت کی؟ فملاقی ہے، کہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے، اور وہ ملا، کیا خوب ملا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب سب کچھ ہمارے سامنے ہے روز روشن کی طرح، سید الشہداء نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے جانثاروں کی شہادت کا نذرانہ پیش کر کے کون سا درس اور کون سا پیغام ہمیں ڈیلیور کیا ہے۔ ہم یہاں اپنا وقت نکال کر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پیسہ خرچ ہوتا ہے، وقت خرچ ہوتا ہے، زندگی ہماری لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے ہمارا، اور اگر کوئی پوچھ لے باہر سے، یہیں پر ہی جو یہیں کا رہنے والا ہے کہ جو مسلم نہیں ہے، کہ کیا کام انجام دے رہے ہو؟ کہ بیٹھے مجلس کے اندر، کہ مجلس کیا چیز ہے، کس کی مجلس ہے، کوئی راز تو بتلاؤ اس کا۔ کہ ایک انسان 1400 سال پہلے آیا تھا، اس نے ہمیں انسانی حرکت کو انجام دینے کے لیے اپنی قربانی پیش کی اور بتلایا دیکھو اگر حرکت کرنا ہے تو ایسے کرو۔ اس نے بتلایا منزل کیسے ملے گی، اس نے بتایا راز حیات کیا ہے، کہ اس نے مر کر جینا سکھایا، اس نے شہادت پیش کی لیکن جینا سکھایا، وہ خود بھی زندہ ہو گیا اور جو بھی اس کو فالو کرتا رہا وہ بھی زندہ ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔
یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. بس روح بشریت ظاہری زندگی کی روح ہے، اور روح ایمانی حقیقی اور واقعی زندگی کی روح ہے. مولانا کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، سب کچھ اسی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سب کچھ اسی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. سورہ عنکبوت ایڈریس دے رہا ہوں دوبارہ، 64 نمبر آیت کو جا کر ملاحظہ کریں. خدا کیا کہتا ہے؟ خدا یہ کہتا ہے ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. بہت توجہ، رسمن گفتگو کرنے کا بالکل عادی نہیں. ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. حیات بخش آیت ہے. کہ عزیز انسان، یہ دنیا کی زندگی یعنی ظاہری زندگی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ لہو لعب ہے. لہو لعب یعنی کھیل اور کود. آسان الفاظ میں کرکٹ کھیلتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہاکی بھی کھیلتے ہیں، فٹ بال بھی کھیلتے ہیں، جانتے ہیں. کرکٹ کے اندر ایک بالر ہوتا ہے، ایک بیٹسمین ہوتا ہے، پیچھے وکٹ کیپر ہوتا ہے. مثال دوں گا تو مطلب سمجھ میں آئے گا، ورنہ جو ہے خشک بات رہے گی. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. بولنگ کروائی گئی، بیٹسمین نے جو ہے بال کو کھیلا اور خوب جم کر کھیلا. کبھی سینچری ماری، کبھی جو ہے زیرو پر آؤٹ ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ آؤٹ ہونا، اور کبھی کہا جاتا ہے ماشاءاللہ بغیر آؤٹ ہوئے واپس آئیں پویلین میں. ٹیم یا جیتتی ہے یا ہارتی ہے، ڈرا بھی ہو جاتا ہے. آپ بھی کہیں گے مولانا کو کرکٹ آتی ہے، خوب معلوم ہے. دیگر آؤٹ ہوا، آؤٹ نہیں ہوا، ٹیم جیتی، ٹیم نہ جیتی. للہ بتائیے، بالر نے جو ہے بالنگ کروائی، کچھ کو آؤٹ کیا، کچھ کو نہیں کیا. وکٹ کیپر نے کسی کو اسٹمپ کیا، کسی کو نہیں کیا. للہ بتائیے، پھر میں کہوں گا ٹیم کا جیتنا اور ٹیم کا ہارنا، کھلاڑی کا رن منانا اور بغیر رن کے باہر آ جانا، یہ خیال ہے یا حقیقت؟ ایک کو جو ہے بنایا جاتا ہے بیٹسمین، ایک کو بالر، ایک کو وکٹ کیپر. بعض چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ما هذه الحیات الدنیا. بہت توجہ، میں نے مثال دی تقریب ذہنی کے لیے. یہ دنیا کی ظاہری زندگی کچھ بھی تو نہیں، الا لہو ولعب. ہاں ہے کا کیا ہے؟ وارلا کا لہو ولعب، کا عبث ہے اور کھیل اور تماشا. کھیل و تماشے میں بچے جب کھیلتے ہیں تو ایک کو بادشاہ بناتے ہیں، ایک کو وزیر بناتے ہیں. میں نے کرکٹ کی مثال دے دی آپ کو. بادشاہ تصوری ہے، وزیر تصوری ہے، اور رعایا تصور میں ہے. مجھے اگر بادشاہ بنا دیا، آپ کو بنا دیا، ماشاءاللہ ہے، کام بادشاہ ہیں، بادشاہت دکھاتے ہیں. رعایا بیچاری ہاتھ جوڑ کر بیٹھی رہتی ہے. کہیے بھائی یہ کیا ماجرا ہوا؟ ہم اپنے اسکول لائف کا ایک جو کی داستان سنا دیتے ہیں مختصر طور پر. کیا ہوا؟ کہ ہمارے کپڑے کیونکہ اچھے نہیں تھے، اچھے سے مراد یہ کہ نیا کپڑا نہیں تھا، تھے تو دھلے ہوئے. کلاس ٹیچر نے ہمیں کیا کہا کہ آپ کو جو ہے چپڑاسی بننا ہے. کب مس ہمیں تو جو چپڑاسی نہیں بننا ہے، ہم تو بنیں گے جو ہے ٹیچر، بلکہ پرنسپل بنیں گے. ہم کا ہولیا دیکھا ہے اپنا، کہ تم نے جیسا ڈریس پہنا ہوا ہے جناب شاہد صاحب، آپ کو چپڑاسی ہی بنائیں گے. یہ بہت بنا دیا ہم نے، ورنہ تو کچھ اور بناتے آپ کو. اور جنہوں نے اچھے اور بڑھیا کپڑے پہنے ہوئے تھے، صاف ستھرے،
ان کو بنا دیا آگے ٹاپ آف دی لسٹ. ہم اپنے تئیں ناراض ہو رہے ہیں کہ ہمیں کہاں چپڑاسی بنا دیا, انہیں کہاں پرنسپل, انہیں کہاں ٹیچر. معلوم ہوا کہ آدھے گھنٹے, 1 گھنٹے, 2 گھنٹے کا کھیل تھا. سب پھر دوبارہ وہی کہ وہی کہ کہاں گئی بادشاہت. خدا یہی کہتا ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں, لہو و لعب ہے. کہ ایک ہوتا ہے سرمایہ دار, بہت غور سے سنیے گا, ایک ہوتا ہے فقیر, ایک ہوتا ہے درمیانہ. ایک انسان اپنے آپ کو ظاہری طور پر ایجوکیٹ کہتا ہے, ایک کہتا ہے کہ بھائی میں تو تعلیم حاصل نہ کر سکا, وہ کہتا ہے میں بزنس مین ہوں. یہ سب کا سب جو ہے سایہ ہے, ہوا ہے, لہو و لعب ہے. خبر لہو و لعب کا لہو و لعب تو خیالی ہے. کا اس میں اور خیالی میں کیا فرق ہے؟ کا بہت فرق ہے. کہ ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, حقیقت میں جاتے ہیں اور آتے ہیں. کہاں تمہارا تصور یہ ہے, لیکن میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ حقیقت یہ نہیں, بہرحال حقیقت پھر کیا ہے؟ ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. کا حقیقی زندگی زندگی ہے. حیوان استعمال کیا, حیوان. حلوے والی ہے, یہ واو الف اور نون, یہاں پر حیوان مراد نہیں ہے. یہ یعنی باشعور, جس کے پاس شعور ہے اور شعور کو بروئے کار لاتا ہے, وہی واقعی زندگی رکھتا ہے. یعنی لہو و لعب نہیں, حقیقت ہے. دوسرے الفاظ میں تمہید میں نے عرض کیا تھا کہ جس کا ویل زمین پر لگے وہ ویل آگے بڑھے گا اور صاحب ویل کو آگے بڑھائے گا. صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. لو کانوا یعلمون, اگر یہ انسان جانتے. خدا کہہ رہا ہے, میں ترجمانی کر رہا ہوں, میں کون ہوتا ہوں آپ لوگوں کو درس دینے والا. لو کانوا یعلمون. اور کل اگر جو ہے میں نے آیت 2 دن سے میں عرض کر رہا تھا, سورہ روم کی آیت نمبر 30, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. آخری اینڈ آف آیت کیا ہے؟ لیکن اکثر الناس لا یعلمون. کہا انسانوں میں نے تمہیں اپنی طبیعت پر خلق کیا ہے, لیکن اکثر انسان جاہل ہیں, جاہل اور جاہل. للہ بتائیے, جاہل کے مقابلے پر عالم اور عالم کے مقابلے پر جاہل کو رکھیں اور کمپیئر کریں تو دوسرا عنوان کیا ہوگا اگر عناوین سے اس کو تعبیر کرنا چاہیں؟ عالم یعنی باحیات, علم حیات ہے, روح ایمانی ہے. جو جاہل ہے وہ جاہل ہے, یعنی کیا؟ کاسن بے حس ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلتا ایسے کچھ. مردے کو پتہ چلتا ہے کچھ نہیں. کہ جاہل کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے. ہم جب جاہل کے سامنے آتے ہیں یا ہمارے سامنے جب جاہل لایا جاتا ہے تو اکڑتے ہیں ہم. کہا جناب آپ کیوں اکڑ رہے ہیں, آپ جیسا ہی تو انسان ہے, آپ بھی ان جیسے ہیں. کہ ہمارے پاس علم ہے, بہت توجہ, وقت ٹائم پاس کرنے کا عادی نہیں. ہمارے پاس علم ہے, ان کے پاس علم نہیں. کہ یہ علم کیا چیز ہے؟ کہ علم نے ہمیں جان دی ہے, نور دیا ہے, اس لیے ہم علم کے سائے میں حرکت کرتے ہیں. اس کے پاس علم نہیں, وہ بغیر جو ہے سائے اور نور کے ہے. لہذا ہمیں افتخار ہے. خدا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ عزیزان من, کہ روح بشری میں اور روح ایمانی میں فرق ہے. روح بشری کس کا خاصہ ہے؟ کہ ظاہری حیات کا حصہ ہے, اور روح ایمانی واقعی حیات کا حصہ ہے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. جب یہاں تک بات آئی تو اب سنیں, واقعاً یہ بات ایسی ہے کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے, کھیل اور کود اور تماشا ہے. ایک ٹائپ اور ہے کہ جو واقعاً حقیقی ہے. دقیقاً خداوند عالم نے سورہ قاف آیت نمبر 22 کے اندر اشارہ کیا, بہت صاف ستھرے انداز میں, بہت ہی صاف ستھرے انداز میں. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. خدا کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تو جس حیات کی جانب میں تجھے بلا رہا ہوں, جب تک اس دنیا میں رہا غافل غافل غافل.
اور غفلت کے حوالے سے پہلی نشست میں نے آپ کی خدمت میں آیت عرض کی تھی، سورہ اعراف آیت نمبر 179. کل آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کا کام نہیں لیتا، کان ہے سننے کا کام نہیں لیتا، دل و دماغ ہے سوچنے اور سمجھنے کا کام نہیں لیتا. بہرحال ایسا انسان کیسا ہے؟ اولئک کالانعام. عجیب ہے، چوپایا ہے، چوپایا کچھ بھی تو نہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر. بہرحال خلاصہ کر دے، تعبیر کیا استعمال کرے گا بالآخر فائنلی؟ اولئک هم الغافلون. کیا غافل ہے؟ اور یہی سورہ قاف جو میں نے آپ کے سامنے آج پیش کی، خداوند عالم صاف ستھرے الفاظ میں کہتا ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، کا جو حیات واقعی ہے اس سے تو غافل رہا، اس دنیا میں زندگی کرتا رہا لیکن تجھے معلوم نہیں ہوا، بے خبر بے خبر اور بے خبر. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، جب تو اس دنیا میں آیا تو ہم نے تجھ پر راز کھول دیا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، غطاء کہتے ہیں عربی زبان، سلیس اردو زبان میں کہتے ہیں پردہ، حجاب. کہ ہم نے پردوں کو اٹھا دیا. اور یہ دن وہ دن ہے قیامت کا دن. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تیری آنکھیں آج تیز ہو گئی، بینا ہو گئی، بینا. بہرحال واپس پلٹا دے کہ اب پچھتاوت کیا ہوت، جب چڑیا چگ گئی کھیت. کہ میں نے تجھے کتنا جو ہے تذکر دیا، ریمائنڈ 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 ریمائنڈ، کیوں جو ہے آنکھیں جو ہے نہیں کھولی تو نے اپنی؟ حیات بشری اور حیات ایمانی کا تو نے ترجیح دی بشریت کو ایمان پر، کہ روح بشری کو اپنایا، روح ایمانی سے اپنے آپ کو جو ہے دور کیا. کیا ہوا بالآخر؟ کہ آج میں نے پردوں کو جب اٹھا دیا تو اب تیری آرزو جو ہے کہ واپس پلٹا دے، تو سن لے میں نے تجھے واپس کتنی مرتبہ پلٹایا. کہ بہرحال تب پلٹایا، کس ہزارہا مرتبہ پلٹایا. کبھی تیرا باپ آیا اسے بلا لیا ہم نے، تو گیا دفنانے کے لیے واپس پلٹ کر آ گیا. کبھی تیری ماں کو بلایا تو واپس پلٹ کر آ گیا. تیرے دوست اور احباب بلائے گئے تو واپس پلٹ کر آیا. بتلا تجھے میں نے انفارم کیا یا نہیں کیا؟ بتا تجھے میں نے باخبر کیا یا نہیں کیا؟ تو نے اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا، اس آنکھ سے دیکھا اور نہ دیکھا، سنی انسنی کر دی. کتنی مرتبہ بلایا تجھے؟ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، دیکھ 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 آج تماشا دیکھ، کہ جسے تو حیات سمجھ رہا تھا وہ لاہ و لائب تھا، اور جسے میں نے جو ہے تعارف کروانا چاہا کہ عزیز زندہ ہو جا، زندہ ہو جا، وہی حقیقت تھی. تو نے ایمان کو خیر آباد کہا، بے ایمانی کو اپنایا. صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. سنیں عزیزان من، سیکنڈ لاسٹ آج نشست ہے ہماری، کل آخری ہے اس حوالے سے، اگرچہ عاشور کے بعد بھی نشستیں رہیں گی. خدا کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے؟ جی چاہتا ہے گفتگو ہو، لیکن گھبرائیں نہیں، زیادہ نہیں روکوں گا آپ لوگوں کو. خدا کہتا ہے بے بام کے دوبارہ کہوں گا، بارہا کہوں گا. خدا کہتا ہے اپنے حبیب سے لا تجد قوما، بہت غور سے سنیے، بہت غور سے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر. کہ حبیب تم نہیں پاؤ گے ایسے گروہ کو، ایسی قوم کو، ایسے انسانوں کو کہ جو صاحب ایمان ہو، میری ذات پر ایمان رکھتے ہو، میرا عقیدہ رکھتے ہو میری ذات کی نسبت اور یوم آخرت کی نسبت. من العین یعنی من عین الی عین، دو سوال ہیں. کہ میری ذات کا عقیدہ اور آخرت کی نسبت عقیدہ. بالا کہنا کیا چاہتا ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ.
کہ تو نہیں پائے گا ایسے انسانوں کو کہ جو میری ذات پر ایمان رکھتے ہو. غور سے سنیے گا، بار بار تکرار کر رہا ہوں، جو میری ذات پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ہرگز تو نہیں پائے گا ایسے انسانوں کو کسی ایک خاص دوسری خصلت میں، دوسرے کام میں. بہرحال وہ کام کیا ہے کہ جنہوں نے مجھ اللہ اور تیری ذات کی نسبت، تو جو میرا رسول ہے، اس سے دشمنی اختیار کی ہو. وہ کبھی بھی جو ہے ایسے افراد ان لوگوں سے کبھی بھی دوستی نہیں کریں گے. دو گروہ خدا نے بیان کیے ہیں. ایک گروہ ہے اللہ اور رسول کو اور قیامت کو چاہنے والا ہے، اور دوسرا گروہ ہے ان کی نسبت دشمنی کو اختیار کرنے والا. کہ یہ گروہ کبھی بھی جو ہے اس کی نسبت دل نہیں دے گا. اب خدا نے اور کھولا دریچے کو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے دشمنی خدا کرنے والے، رسول سے دشمنی مول لینے والے انہی مومنین کے آبا و اجداد ہی کیوں نہ ہو، او ابناؤہم، یا ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. اولاد کو چھوڑ دیں گے، ماں باپ کو چھوڑ دیں گے. او اخوانہم، ان کے بھائی اگر جو ہے بے ایمان ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں گے، کہ ان سے کبھی دوستی اختیار نہیں کریں گے. او عشیرتہم، اپنے خاندان کے اگر افراد ہوں گے کبھی بھی ان سے جو ہے دوستی نہیں کریں گے، اس لیے کہ بے ایمان ہیں. آیت تمام نہیں ہوئی، نتیجہ دیا ہے خدا نے آیت کے اینڈ میں. جب یہاں تک کہہ دیا تو اب آئیے جو میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، روح بشری کے مقابلے پر روح ایمانی، یہ وہ آیت ہے. بہرحال ایسا کیوں ہے کہ یہ صاحبان ایمان ان کے ساتھ کہ جو تیرے دشمن ہیں ان سے دوستی اختیار نہیں کرتے، رفاقت اختیار نہیں کرتے، ہم نشینی اختیار نہیں کرتے، ہم فکر نہیں ہوتے اس کے. آخر ماجرا کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. کہ یہ ایسے گروہ ہیں کہ جن کی نسبت اللہ نے ان کے قلوب پر ثبت کر دیا ہے، مہر لگا دی ہے. بہرحال وہ مہر کیا ہے؟ کہ ایمان کی مہر لگائی ہے. اور واضح کر وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، کہ ہم نے تائید کی ہے، ہم نے تشویق کی ہے، ہم نے ان کو روح ایمانی عطا کی ہے. بہرحال یہ کیسے لوگ ہیں؟ کہ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اب اس کے بعد سنیں، مجھے یہاں تک لانا تھا کہ جن کے پاس روح ایمانی ہوتی ہے وہ جز اللہ کے کسی اور کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. اسی لیے خداوند عالم نے عزیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ حتیٰ ماں اور باپ اگر بے ایمانی کی طرف ان کو بلائیں تو کبھی بھی جو ہے ہاں نہیں کرتے. کہ آپ ماں باپ ہوں گے، قابل احترام ہیں آپ، لیکن بے ایمانی نہ. خدا کیا کہتا ہے کہ جانتے ہو اے حبیب ایسے لوگ کیسے ہیں کہ ان کے پاس روح بشری کے ساتھ ساتھ روح ایمانی بھی ہے. ظاہری زندگی کرتے ہیں سب کے ساتھ، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، روتے ہیں، سب کچھ تو کرتے ہیں، اچھا کپڑا بھی پہنتے ہیں اگر میری دیوی کوئی نعمت اس کے پاس موجود ہے. خدا کہتا ہے سب کچھ تو کرتے ہیں یہ، لیکن ساتھ ساتھ پلس ہے روح ایمانی. بہرحال ہے کیسے یہ افراد؟ رضی اللہ عنہم، بہت لذیذ ہے، بہت میٹھا اور شیرین اور لطیف. رضی اللہ عنہم، خدا ان سے راضی ہے. اہل دل یہاں پر فٹ نوٹ لگاتے ہیں روایات کے ذریعے سے، تفسیر کے عنوان سے، کہ خدا جو راضی ہے ان سے، کس عنوان سے راضی ہے؟ کہ ان کے عمل سے، ان کے کردار سے، ان کے انداز سے، ان کی زندگی کرنے کے انداز و طور و طریقے سے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ بھی خدا سے راضی ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہیں. بارہا کچھ اور مزید بدلا، یہ ہے کیسے؟ کیا ہے یہ؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ اے میرے حبیب، حزب اللہ میرا جو گروہ ہے وہی سعادت مند ہے. دوسرے الفاظ میں میرا ہی گروہ زندہ ہے، اس لیے کہ میں زندہ وہ بھی زندہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اسی سورہ مجادلہ کی، یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 تھی.
اس سے پہلے کی آیت کو اگر ملاحظہ کریں، خداوند عالم نے حزب اللہ کے مقابلے پر حزب الشیطان کہا ہے، اس کا تعارف کروایا ہے. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. 2-3 آیت پہلے کہ اس گروہ کے سامنے، میرے گروہ کے سامنے حزب شیطان ہے، حزب ابلیس ہے، حزب مردود ہے، وہ خسارہ در خسارے میں ہے. اور اس خسارے سے یاد آتی ہے سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کہ تمام انسان خسارے میں ہے. میں نے عصر کی قسم کھائی ہے، مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں جس مطلب کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی اہمیت کے حوالے سے. بارلا تو نے اس انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، پھر یہ خسارے میں کیوں؟ کہاں ذاتی طور پر میں نے فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن اوپر سے حجاب پر حجاب لانا اس کا کام ہے. اس حجاب کو ہٹانے کے حوالے سے میں نے ریمائنڈر دیا، لیکن اس نے توجہ نہیں کی. ہاں، توجہ کرنے والا کون ہے؟ کہ صاحب ایمان اور صاحب عمل صالح. ایمان ہے پلس عمل صالح از اکول ٹو انسان باسعادت. صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. جب یہاں تک گفتگو آ گئی تو خداوند عالم نے اس حیات کی نسبت کہ جو اسی دنیا کے اندر حیات ہے، خیالی نہیں ہے. مولانا خیالی باتیں نہ کریں، اس دنیا کی باتیں کریں، اس دنیا کی باتیں کریں. مشکل ہمارے ساتھ ہے نا، ہم نے اپنی عقلوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اپنی توجہ کے سامنے عدم توجہی کے پردے ڈالے ہیں. کب ہوش؟ کہ اگر ہوش آئے گا تو یہ ساری نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی. کرنا خدا نے تمہارے لیے ہی خلق کیا ہے. تو بات آئیے سنیں، روایات کے درمیان پورا ایک چیپٹر ہے. کہ وہ چیپٹر کا عنوان کیا ہے؟ کہ خداوند عالم نے جتنی بھی نعمتیں خلق کی ہیں، اگر کسی انسان کے پاس باقاعدہ اگر وہ آ جائے، مثلا مثال کے طور پر پیسہ ہے، دنیا کی نعمتیں اس سے لیتا ہے وہ، تو خداوند عالم کیا چاہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو دوست رکھتا ہوں کہ جسے میں نے نعمتوں سے نوازا ہے، اس وقت دوست رکھتا ہوں، اس وقت الفت اختیار کرتا ہوں زیادہ کہ جب میری دی ہوئی عطا کردہ نعمت کو یوز کرے. بہت سادہ الفاظ میں کہوں کہ اگر پیسہ ہے، بڑا گھر لیتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں. پیسہ ہے، اچھا اور بڑھیا کپڑا لیتا ہے، میں خوش ہوتا ہوں. ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر اسے منتقل ہونا ہے، سواری چاہیے، بسم اللہ، لیکن افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے. توازن اور بیلنس کا بارے یہ توازن اور بیلنس کیا ہے کہ میں نے مختلف مقامات پر بیان کر دیا ہے. من یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اے انسان تجھے میں نے جو ہے ان تمام چیزوں سے نوازا، تیرے ہی پہلو میں میرا ہی ایک اور بندہ ہے کہ جو میرے گھر والے ہیں. الخلق عیال اللہ، یہ جتنے بھی انسان ہیں میرے گھر والے ہیں. کہا جو ہے اگر تجھے میں نے جو ہے قدرت مند قرار دیا، اپنی قدرت سے تھوڑی سی قدرت اسے دے دے، یہ حق کے جو ہے نعمت ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. خداوند عالم نے بہت صاف ستھرے الفاظ میں کہا کہ حیات حیات نہیں مگر حیات ہے. بھائی کہنا کیا چاہتا ہے کہ روح بشری پلس اگر ہو جائے اس کے ساتھ روح ایمانی، تب جا کر جو ہے بشر انسان میں تبدیل ہوتا ہے. موقع نہیں، ورنہ میں ڈیفائن کرتا کہ خداوند عالم نے ایک جگہ انسان کو کہا ہے بشر، اور ایک جگہ انسان کو کہا ہے انسان. بشر میں اور انسان میں فرق ہے یا نہیں؟ زمین تا آسمان فرق ہے. بشر بشر ہے، انسان انسان ہے. موقع نہیں، ورنہ میں عرض کرتا آپ کے سامنے، وقت بہت گزر چکا ہے. لیکن سنیں اور سننے کی راتیں ہیں. ایسے نہیں جاؤں گا چاہے مجھے دوبارہ بلائیں نہ بلائیں. اب جب بلا ہی لیا ہے تو سنیں. مولا نہج البلاغہ میں ایک مقام پر
کہ جو صفین کا مقام ہے. جنگ صفین ہوئی تھی. جنگ صفین کے اندر بہت طویل ہے، پر میں چھوٹا سا ایک ٹکڑا حیات بشری اور حیات روحی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا. چند دقیقے اور لوں گا، زحمت نہیں دوں گا زیادہ آپ کو. حاکم شام نے دیکھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، ایسی جگہ پر جو ہے پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر پانی کے چشمے ہیں. فوراً جلدی جلدی جھٹپٹ کے اندر وہ پہنچتا ہے حاکم شام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیتا ہے. آ کر اپنے سپاہیوں کو بٹھا دیا. اب امیر المومنین پہنچتے اپنے لشکر کے ساتھ. کا دیکھا بھائی، ایک دن کا ذخیرہ ان کے ساتھ تھا، 2 دن کا ذخیرہ تھا، بالآخر جو ہے پانی اینڈ ہوا، ختم ہوا. اب چشموں کی طرف گئے پانی لینے کے لیے، تو وہاں سے تیروں کی بارش. امیر المومنین سے کہا، امیر المومنین نے خط و کتابت کیا، اپنے سفیروں کو بھیجا. کہا بھائی دیکھو پانی، غور سے سنیے گا، پانی جو ہے سب کے لیے ہے، جنگ تمہاری اور ہماری ہے. پانی سب کے لیے ہے، یعنی انسان کے لیے ہے، پانی سب کے لیے مشترکہ ہے. اسے جو ہے وسیلہ قرار مت دو اپنے غالب ہونے کے حوالے سے ہم پر. مولا نے بڑے آرام سے سمجھایا اسے. نہیں مانا. کہا نہیں، اب میری جیت ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے، چلتی پھرتا چلتا پھرتا تصویر نظر آتی ہے ہمیں اپنے کاموں کے لحاظ سے. نہیں مانا. اب آئے بلندی پر مولا اپنے لشکر کی. ہم اپنی زبان میں کہیں ممبر لگایا. ممبر لگانے کے پاس بلندی پر آئے اور عظیم الشان خطبہ دیا. اور خطبہ کیسا؟ خطبہ حماسی، ہلا دینے والا، روح دیکھے علی کی. خطبہ دیا، بسم اللہ کہا اور تمہیدی 2-3 جملے کہے، اور وہ تمہیدی جملوں میں ہی جو ہے وہ خطبہ تمام ہو گیا. کہا ہے میرے لشکریوں، تمہیں تو معلوم ہے نا، پیاسے ہو نا. غور سے سنیے گا. کہا تم پیاسے ہو؟ کہا مولا پیاسے ہیں. انہوں نے پانی بند کیا ہے تم پر؟ کہا ہاں. پانی مشترکہ ہے؟ ہاں پانی مشترکہ ہے. اب سنیں، قد استطعموکم القتال، این الفاظ بیان کروں گا مولا کے. کہا تم جانتے ہو ان لوگوں نے تم سے کیا چاہا ہے؟ کیا چاہا ہے؟ کہا قتال اور جنگ. یہ تم سے جنگ چاہتے ہیں. کہا جانتے ہو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہا ایک کام کرو، رب السیوف بالدماء. کہا ایسے پانی نہیں ملے گا، پیاسے ہو نا. یہ تم سے جو ہے جنگ چاہتے ہیں اور تم پیاسے ہو. پیاس کے ساتھ تو تم جنگ لڑ نہیں سکتے. کیا کرنا ہے؟ کہا پہلے تمہیں اپنی پیاس نہیں بجھانی. سنیں، رب السیوف بالدماء، ان کے خون سے اپنی تلواروں کو پہلے سیراب کرو. ترغوا من الماء. اور اس کے بعد کہا یعنی کیا؟ کہا اگر جو ہے تم نے اپنی تلواروں کو ان کے خون سے سیراب کیا، پانی مل جائے گا. اور اس کے بعد کا جملہ، اس کے لیے میں نے زحمت دی، حیات بشری اور حیات واقعی، روح بشری اور روح ایمانی. حیات جسے ہم حیات سمجھتے ہیں، امیر المومنین اللہ اور رسول کا کانسیپٹ وہ نہیں ہے. کل جانتے ہو خوب سیدھی سی بات ہے، جب تم لڑنے جاؤ گے تو مارے بھی جاؤ گے. وہ تیروں کی بارش کریں گے، تلوار چلائیں گے، نیزے چلائیں گے. ممکن ہے تم میں سے بھی جو ہے کوئی چلا جائے. تو یاد رکھو، میں تمہیں علی بتلاتا ہوں حیات اور موت کا فلسفہ. دیکھیں میدان جنگ ہے اور حیات اور موت کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں. ان الحیات فی موتکم قاہرین. کہ تم جو ہے مر کر بھی زندہ ہو اگر غالب آ جاؤ ان کے اوپر. حیات کسے کہتے ہیں؟ کہ حیات ظاہری طور پر سانس لینے کا نام نہیں ہے، کہ غالب آنے کا نام ہے. یعنی عادل اگر عادل ہے اور اگر جو ہے ظالموں کو جو ہے نیست و نابود کرنا چاہتا ہے اور اس آڑ میں اگر جو ہے ظاہری جان کو دے دے، کہ وہ مرتا نہیں، وہ زندہ ہے. ان الحیات فی موتکم قاہرین وان الموت فی حیاتکم مقہورین. کہ اگر تم مغلوب ہو گئے
تو جیتے جی بھی مردہ ہو، جیتے جی بھی مردہ ہو۔ کہ دیکھو پیچھے مت ہٹنا۔ مولا نے ان دو چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے سے روح بشری اور روح ایمانی کو جو ہے ڈیفائن کیا ہے۔ کہا ہمارے چاہنے والوں، زندگی کھانے اور پینے کا نام نہیں، زندگی رہنے اور سہنے کا نام نہیں، زندگی بیداری ظاہری اور ظاہری طور پر خوابیدگی کا نام نہیں، کہ زندگی نام ہے روح ایمانی کے ساتھ زندگی کرنے کا۔ اور یہی روح ایمانی کہاں دکھائی دی؟ اوج پر دکھائی دی، روح بشری کے ساتھ پلس ہونے کے ساتھ۔ انسان کامل، انسان کامل اور انسان کامل، حیات حیات حیات، سعادت سعادت سعادت۔ سید الشہداء نے مگر نہیں کہا اس وقت جب یہ مارکہ ابھی آغاز نہیں ہوا تھا، کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے، انی لا ارى الموت الا سعادہ۔ بعض جگہ پر نسخوں کے اندر سعادت آیا ہے، کہا میں حسین موت کو موت نہیں کہتا، ہاں موت مجھ حسین کے نزدیک سعادت کا نام ہے۔ بعض دوسرے نسخوں میں آیا ہے انی لا ارى الموت الا الشہادہ، میں موت کو موت نہیں جانتا مگر شہادت، اور شہادت کون دیتا ہے؟ کہا زندہ۔ بعض دوسرے نسخوں میں آیا انی لا ارى الموت الا الحیات، کہ موت میرے نزدیک موت نہیں، کہ حیات ہے حیات۔ اور واقعی ایسا ہی ہے۔ اور ایک جگہ اور بھی کہا سید الشہداء نے، یہ باتیں تو سننے کی ہے نا، اس حوالے سے خوب پہچانے سید الشہداء کو اور سید الشہداء کے جانثاروں کو۔ مولا نے کیا کہا؟ کہا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ عجیب ہے نعرے، ہوا میں نعرے نہیں ہے۔ کہ جانتے ہو اور اگر نہیں جانتے سنو مجھ حسین سے عزیزوں، اے میرے چاہنے والوں، کہ اس دعی ابن دعی نے، پست ابن پست نے، ابن زیاد نے مجھے دو چیزوں کے درمیان آپشن دیا ہے۔ قد رکزنی بین اثنتین بین السلہ والذلہ، دو چیزوں کے درمیان ایک چیز کو اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ کہا یا حسین یا تلوار کو اٹھاؤ یا ذلت کو برداشت کرو۔ ابن زیاد نے مجھے دو چیزوں کے درمیان رکھا ہوا ہے، کہا یا حسین دونوں کو نہیں، ایک کو، یا تلوار اٹھاؤ یعنی تہذیب ہو جاؤ، لڑو آ کے، بالآخر تم جو ہے ظاہری طور پر پسپائی کا شکار ہوگے، اور اگر لڑو گے نہیں اور ہمارے ہاتھ پر ہاتھ رکھو گے تو ذلت کو برداشت کرو۔ مولا نے ڈیفائن کیا ہے، تو مولا اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہیہات من الذلہ، کہ حسین اور ذلیل ہو جائے، کہ میں موت کو ترجیح دوں گا ذلت سے۔ الموت اولا من رکوب العار، سنیں اب موت کیا ہے؟ ذلت کی سواری پر سوار ہونے سے بہتر ہے، بہتر۔ والعار اولا من دخول النار، ظاہری طور پر تم سمجھ رہے ہو کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، کہ جہنم میں جانے سے بہتر یہ ذلت ہے۔ یہ حسین ہے، یہ روح ہے، روح کمال ہے، روح اوج ہے، یہ روح الہی ہے۔ یہی روح آج کی شب کے صاحب کے پاس ہے، قمر بنی ہاشم۔ روح بشری تو ہے، روح ایمانی کا بھی حامل ہے۔ قمر بنی ہاشم صرف ایک چیز نہیں تھی، باقی سب کچھ تھا۔ بہت توجہ کا طالب ہوں۔ قمر جلالوی نے کیا خوب کہا، میں شعر نہیں پڑھوں گا، فقط ایک اشارہ کروں گا، کہ شیر فاطمہ اگر پی لیتے ہو جاتے امام۔ شیر فاطمہ اگر دہن مبارک کے عباس پہ چلا جاتا
تو ہو جاتے امام. ہاں واقعی عزیزان من ایسا ہی ہے. یہ قمر بنی ہاشم واقعی قمر بنی ہاشم ہے. ہمارے اور آپ کے مولا نے اپنے بھائی سے عقیل سے یہ کہا ہے عقیل تمہارا مولا و آقا امیر المومنین یہ چاہتا ہے کہ 61 ہجری میں ایک معرکہ پیش ہوگا. میرا یہ لخت جگر حسین کربلا تحقیق کیا جائے گا نرگہ آدم میں گھرتا ہوا تنہا رہ جائے گا. اے عقیل چاہتا ہوں میری جانب سے بھی کوئی قربانی ہو. لیکن عزیزانہ من اجازت دیجیے مجھے اس سے پہلے لے جاؤں آپ کو میں. شب گریہ ہے نا خوب گریہ کیجیے. اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. وہ منظر یاد کریں کہ جب امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو میرے اور آپ کے مولا نے جاتے جاتے اہل خانہ کی سرپرستی حسن مجتبیٰ کو دی. ایک ایک کر کے سب کا ہاتھ دیا. لیکن عباس میرا دل یہ کہتا ہے ام البنین بھی موجود تھی وہاں پر. ام البنین کو احساس ہوا ہوگا اے مولا و آقا میرے عباس نے کیا بگاڑا ہے, میرے عباس کا کیا قصور ہے. تو عجب نہیں کہ امیر المومنین نے حسین کو بلایا ہوگا, عباس کو بلایا. اے عباس, اے عباس حسین کو تنہا مت چھوڑنا. اور حسین سے کہا تمہیں سرپرست قرار دیتا ہوں عباس کا. اور عباس کو کہا اے عباس 61 ہجری ہوگی, روز عاشور ہوگا, میرا یہ بیٹا تنہا رہے گا, نرگہ آدم میں گھر چکا ہوگا. اے عباس میری جانب سے اس کی نصرت کرنا, اسے تنہا مت چھوڑنا. عباس کو سب کچھ یاد تھا. عزیزان من روز عاشور ہوا, سب نے ایک ایک کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اب جب لشکر جو ہے چھٹ گیا, کوئی بھی مردوں میں باقی نہ رہا جانے والا. عباس ہاتھوں کو جوڑ کر آگے بڑھتے ہیں. کہا مولا آقا رن میں جانے کی اجازت دیجیے. مولا نے ایک مرتبہ دیکھا, کہا اے عباس کیا کہا تم نے؟ کہا عباس تمہیں نہیں معلوم تم میرے لشکر کا نمبردار ہو. ایک مرتبہ جیسے ہی سنا عباس علمدار میں تو چاروں جانب دیکھ کر مولا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا اے مولا آقا وہ لشکر کہا جس کا میں نمبردار ہوں, وہ لشکر کہا ہے. جب زیادہ اصرار کیا تو ایسے میں مقتل 2 انداز میں رقم کرتے ہیں. ایک انداز یہ ہے کہ کیونکہ 7ویں تاریخ سے پانی بند ہو چکا تھا, بچوں کی آواز خیموں سے بلند ہو رہی تھی, آلاتش آلاتش. سکینہ بچوں کو لیے بیٹھی تھی اور یہ کہہ رہی تھی آلاتش آلاتش. لیکن ایسے میں یہ آواز عباس کے کانوں سے ٹکرائی. اے مولا اگر رن میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تو ایک اجازت دیجئے, بچوں کے لیے پانی لے کر بچوں کے لیے پانی لے کر آؤں. مولا نے دیکھا کہ نہ عباس جانے پر اصرار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اجازت ملی, خوشی خوشی اس خیمے کی جانب گئے جہاں پر سکینہ تھی. اے سکینہ پیاسی ہونا؟ کہاں چچا جان میں بھی پیاسی ہوں, یہ بچے بھی پیاسے ہیں. اے امو جان کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ لاؤ اپنی مشق دے دو, لاؤ اپنی مشق دو, اس مشق کو پر عذاب کر دیتا ہوں. سکینہ
چچا جا رہا ہے، تم سیراب ہو جاؤ گے، تم سیراب ہو جاؤ گے بچوں۔ جناب زینب اولیاء کو پتا چلا، بہن نزدیک آئی، کہا عباس کہاں کو چلے؟ کہا اے بہن جا رہا ہوں فرات کے کنارے۔ ایسے میں جیسے ہی سنا عباس جانے کو ہے، فوراً وہ چیز یاد آئی، وہ زمانہ یاد آیا کہ جب بابا نے کہا تھا کہ اے زینب تمہارے ہاتھوں میں رسل بندھے گی، تمہارے ہاتھوں میں رسل بندھے گی۔ تو میں کہتی تھی اور سوچتی تھی بابا نے یہ کیا کہہ دیا، جس کے 8 بھائی ہو، جس کے بھائی ہو کثرت کے ساتھ، اس کے ہاتھوں پر کس طرح سے رسل بندھے گی، اور جس کا بھائی عباس جیسا بھائی ہو بھلا کیسے ممکن ہے؟ لیکن آج اے عباس مجھے یقین ہو چلا ہے کہ تم جا رہے ہو، عباس چلے ہیں مشق سکینہ کو لے کر۔ عزیزان من، جزاکم ربکم، خدا ہمیں کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت کے۔ فرات کے کنارے پہنچے، مشق سکینہ کو بھرا، لیکن ایسے میں کیونکہ پیاس غالب تھی، چلو بھر پانی لیا، دہن مبارک تک لے کر آیا عزیزان من۔ ایسے میں پیاس سے مالا یاد آئی، فوراً اپنے آپ سے کہا اے عباس یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا قانون ہے کہ آقا پیاسا رہے اور غلام سیراب ہو جائے؟ چلو میں پانی تھا پھینک دیا، سواری پر سوار ہوئے، آگے بڑھنے لگے۔ سکینہ منتظر ہے، علم بلند تھا، مولا بھی امیدوار تھے۔ سکینہ دیکھ رہی ہے کہ علم آگے بڑھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، لیکن کیا ہوا؟ ایک مرتبہ کمین لگائے ہوئے شکی نے سیدھا بازو تن سے جدا کیا۔ سمجھ کے سکینہ دوسرے ہاتھوں میں لی، دوسرا ہاتھ بھی، دوسرا بازو بھی تن سے جدا ہوا۔ عزیزان من، ہمت نہ ہاری عباس نے، آگے بڑھتے رہے شجاعت کے ساتھ، علم کو بھی تھامے رکھا، مولا کو بھی امید تھی، لیکن کیا کرنا تھا؟ یہ ہوا کہ ایک گوز لگا، سنبھل نہ سکے، لیکن مقتل رقم کرتا ہے اسی عالم میں ایک شکی کا تیر پیوست ہوا مشق سکینہ میں، مشق سکینہ چھدی، عباس کی امید بے امیدی میں بدل گئی۔ مرکب سے نیچے آئے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، جیسے ہی سلام سنا ہمارے مولا نے اپنی کمر تھامی، الان ان کا سر زہری، اے عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، آتے ہیں گرتے پڑتے عباس کے سرحانے، اے عباس چلو
کعبے سے آگے مت بڑھنا، یہ آقا ہے اور آقا زادہ، اور تم غلام ہو، کنیز زادے ہو، خبردار کبھی جو ہے اپنے آپ کو ان کا بھائی مت کہنا، علاقت کو دلا۔ بچا کے